نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قيل ارايت ان لم يجد قال يعتمد بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال ارايت ان لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو بالخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة رواه البخاری و مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ قیل ارأیت ان لم یجد، عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نہ پائے، مال نہ ہو اس کے پاس؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعتمد بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کیا کسی صحابی نے ارأیت ان لم یستطع، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس کی بھی اسے قدرت نہ ہو؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوف، وہ کسی غم زدہ حاجت مند کی مدد کر دے، یعنی عمل سے۔ قال، پھر کہنے والے نے کہا قیل لہ ارأیت ان لم یستطع، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ حضور سے عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأمر بالمعروف او بالخیر، وہ نیکی کا حکم کرے یا خیر کا حکم کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں ارأیت ان لم یفعل، پھر عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس کی بھی اسے طاقت نہ ہو؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمسک عن الشر فإنها صدقہ، اپنے شر کو روک لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بڑی واضح حدیث ہے کہ صدقہ دینا تو لازم ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کو اشکال ہوا کہ ہر آدمی تو مالدار نہیں ہوتا، ہمارے جیسے ذہنوں میں ہے کہ صدقہ صرف مال کا ہوتا ہے، تو وہی ذہن میں سوال کہ مال تو ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعتمد بیدیہ، ہنر کا صدقہ کیا کرو، فن کا صدقہ کیا کرو۔ کیا مطلب کہ اگر پیسے نہیں ہیں، کوئی آدمی اس کے پاس کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، وہ دوسرے کو سکھا دے، معاونت کر دے کسی کی اس سلسلے میں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ بھائی الیکٹریشین ہے تو بٹن لگانے کا ہنر تو اس کے پاس ہے نا، یہی سکھا دے، ایک معمولی سی مثال دے رہا ہوں۔ فرمایا پھر سوال آپ دیکھیں صحابہ کرام کی طلب پیاس، جب تک پوری تسلی نہیں ہوئی چل رہی ہے بات، میں اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کسی بھی حاجت مند غمزدہ کی کسی طرح کی کوئی مدد کر دے، اس کی سبزی بازار سے لا کر دے سکتا ہے، لا کر دے دے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، یہ مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، یہ بیچارہ خود ضعیف ہے، خود بیمار ہے، فرمایا یأمر بالمعروف او بالخیر، کسی کو کوئی نیکی کی بات، خیر کی بات بتا دیا کرو، کوئی نہ کوئی تو خیر کی بات اس کے پاس ہوگی نا، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، بھائی تلاوت کر لیا کرو، بھائی اللہ اللہ کر لیا کرو، اتنا تو کہہ سکتا ہے، اور میں یہ بھی صدقہ ہے۔
پھر انہوں نے فرمایا ارائیت ان لم یفعل، اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس اس کو زبان کی قدرت نہیں ہے، تو قربان جاؤں یہ کتنا بڑا پھر آخری، تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا، اپنے شر کو روک لیا جائے۔ ہر انسان میں ایک شر ہوتا ہے جس سے وہ بگاڑ پیدا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو میں اس شر کو روک لے، وہ شر زبان کا ہو، وہ شر کسی اور انداز کا ہو، اسے قدرت ہے کہ میں یہ کام گڑبڑ کر سکتا ہوں، میں اس شر کو روک لے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا صدقہ اس زمانے کا یہی ہے، کیونکہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی شر تو پھیلا دوں، اور کچھ نہیں ہے انتشار تو پھیلا دوں۔ تو یہ آخری جو چیز ہے کہ انسان اپنے شر کو روک لے، یہ بہترین صدقہ ہے، گڑبڑ نہ کرے۔ تو بڑی جامع حدیث ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 درجے یہاں صدقے کے بھی